الحمد لله رب العالمين للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا كما آمن الناس صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ لی حمد اور ثنا تو بعد دعا ہے عزیزم غضنفر عباس اس دی اس محفل نو جو اس نے سجائی ہے میرے تو بعد بھی بیانات ہون گے اللہ پاک قبول فرمائے اور دے فوت ہونے والے دی اللہ پاک بخشش فرمائے جتنے بھی اے دے گھروں فوت ہوئے نے اللہ انہاں سارے دی بخشش فرمائے حضور دی جمیع امت مرحومہ دی رب ذوالجلال بخشش فرمائے عزیز من اللہ نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
جب ان سے کہا جائے آمنو ایمان لاؤ، کیسا؟ کما آمن الناس، جیسا مصطفیٰ کریم کے غلام صحابہ ایمان لائے تھے۔ آپ کو سمجھ آئی حضرات؟ خالق کائنات دی نظر وچ قابل قبول ایمان حضور دے صحابہ دی جماعت دا ایمان ہے۔ اے او ایمان ہے، توجہ کرو نا غلطی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ فاد صحابہ دا ایمان سی۔ توجہ ہے تے ہن سنو نا، جے انہاں دے ایمان وچ نقص ہوندا، صحابہ کرام دے ایمان وچ نقص ہوندا، تو کیا خالق کائنات اوہ جیا نقص والا ایمان قبول کرنا ہا؟ اے سورہ بقرہ دی آیات بینات نے، قرآن کھولو اور پڑھو۔ گلاں پیاں ہوندیاں ہیں بھائی ایمان کیویں لیا بھی تے رب سونے قرآن وچ عقدہ کھولیا، فرمایا کما آمن الناس۔ او 15ویں صدی والے اونج دا ایمان لیاؤ جویں دا یار دیاں یاراں دا ایمان ہا۔ یاد رکھو حضور دے ایک صحابی دے بارے بھی، حضور دے بعد والے امتیاں نو لب کشائی دی اجازت نہیں کہ انہاں دے بارے غلط لفظ بولے۔ آپ نو میری گل دی سمجھ آئیے کہ جڑے بندے آندے نا کہ جی حدیثاں وچ آیا ہے کہ ان دے وچ فلانے صحابی وچ آ فالٹا تے فلانے صحابی وچ آ فالٹا، پتر جے کدی اے پتہ لگ جاندے ہوئے نا با فالٹ صحابی اچے یا حدیث اچے، گل نہیں سمجھے؟ ہر حدیث حدیث صحیح نہیں ہوندی۔ کنک دا بول ڈٹھا ہے انہوں آکھی دا کنک دا بول یہ پر ان دے ویچ ساری کنک نہیں ہوندی، گنڈیاں بھی ہوندیاں جنگلی جئی بھی ہوندی ہے، جو بھی ہوندے نے، روڑ بھی ہوندے نے، تے سچجیاں ہوندہ پین کر دیاں نے تے وچو روڑ نکھیڑ دیاں نے، انیاں تو تا نہیں نہ نکھڑ دے، اکھیالیاں نکھیڑ دیاں نے، اے وچو روڑے اے پین آڑا تے کھان آڑا۔ بخاری شریف حدیث دا بولے، مسلم شریف حدیث دا بولے، سنن نسائی حدیث شریف دا بولے،
سنن ابی داؤد حدیث دا بولے، مشکات حدیث دا بولے، تحاوی شریف حدیث دا بولے. ہن سچجیاں نہ کھیڑنا ہے کہ اے دے وچ جنگلی جئی جڑی ان باہر چکڑیے، جو الگ کر دئیے، روڑ تے مٹی الگ کر دئیے تے ستھرا الگ کریے تے وہ سچجیاں تو ہوندا ہے، کچھ جیاں وچے بھی چھڑ دیاں. اے بھی حدیث ہے تے اے بھی حدیث ہے تے اے بھی حدیث ہے. کملیا جے کدی اے آ جاندا نا پتہ لگ جاندا حدیث نو کیویں ٹیسٹر لائی دا ہے. اے ہر چیز دی گہرائی ہوندی ہے. میرے بچے یاد کر لو، علم حدیث دیاں کتاباں تو زیادہ اسماء الرجال دیاں کتاباں نے. حدیث نو پرکھن دیاں کتاباں حدیث دیاں کتاباں تو زیادہ نے. پھر سن لو، حدیث دیاں کتاباں تھوڑیاں نے، حدیث دی صحت نو پرکھن والیاں کتاباں زیادہ نے، جنہاں نال اے پرکھیا جاندا ہے کہ اے حدیث صحیح ہے، حدیث حسن ہے، حدیث حسن لذات ہی ہے یا حدیث حسن لغیر ہی ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث منقطع ہے، حدیث مرسل ہے، حدیث مدلس ہے، حدیث مدرج ہے، حدیث ضعف دے کس درجے تے ہے، راویان حدیث دی سکاحت اور عدالت دا رتبہ کیا ہے. جنہ چر بندے نو اے سمجھ نہ آوے وہ حدیث چو مسائل دا اور عقائد دا استنباط نہیں کر سکدا. وہ سٹور تے دوائیاں نال بھریا پیا ہوندا ہے، پر جنہ چر ڈاکٹر نسخہ نہ لکھے ہون جیڑی موٹھ بھر کے بندہ کھا لے تے بندہ صحیح ہو جاندا ہے. میں صحت مند ہو جاؤں، بدو ڈبیاں وچوں میں بھی کھا لئیاں نا. جیڑیاں ڈاکٹر تجویز کردا ہے انہاں گولیاں تے کیپسولان کھانا ہی تے تاں صحیح ہونا ہی. عالم دین تجویز کردا ہے کہ کیڑی حدیث لواں گے تے کیڑی حدیث چھوڑاں گے. اللہ قرآن فرماندن ایمان والو ان جاءکم فاسقم بنبأن فتبینوا، جدو تواڈے کول کوئی خبر آوے حدیث آوے تو ان چھان پھٹک لیا کرو، ان چھان لیا کرو، وچے روڑ نہ پی چھڑیا کرو. فتبینوا، ان چھان پھٹک کرو. ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے نہ ہوئے ضعیف تے گھڑیاں ہوئیاں جھوٹیاں حدیثاں سن کے رسول اللہ دے صحابہ دے بارے غلط عقیدہ نہ بنا لیا. جس حدیث میرے نبی سرکار دے صحابہ دے نقص بیان ہون، اس حدیث دا راوی تے جھوٹا ہو سکتا ہے، محمد دے صحابہ جھوٹے نہیں ہو سکتے. ایتھے کیوں نہ راندے، ایتھے رویا کرو. ہر حدیث آپ احباب اس بارے جان دے نہیں، علماء نے دے اتے کتاباں لکھی ہیں بل الگ تو، جیسے ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری، آپ نے صرف اس غلط کتاب لکھی ہے وہ کیڑیاں حدیثاں نے جنہاں بندے حدیثاں سمجھ دیں تو حدیث نہیں ہوندی. موضوعات کبیر ملا علی قاری دی کتاب دا نام ہے، جدے صرف آپ نے وہ گلاں لکھی ہیں جڑیاں کتاباں بھی لکھی ہیں وہ حدیث ہے، تو بندے بھی سمجھ دیں وہ حدیث ہے، لیکن وہ حدیث ہے ہی نہ. اے نہ ہوئے ہن گل سمجھو، سب تو اچھی حدیث کے لیے میرے نبی فرماندے ہیں خیر الحدیث کتاب اللہ. سب تو اعلیٰ درجے دی حدیث اللہ دا قرآن ہے.
جدو قرآن آندا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ تو قرآن دے مقابلے میں حدیث نہیں ہو سکتی. آپ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور دی حدیث قرآن دے مخالف ہوئے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ حضور کوئی ایسی گل بیان فرمائی ہوئی جڑے حضور اللہ دے قرآن دے مخالف ہوئے؟ نا حدیث دی سیانی ہے کہ وہ قرآن دے مخالف نہیں ہوندی، قرآن دے مطابق ہوندی ہے. پتر کسے سکھ آدمی کو بیٹھ کے، کسے عالم ربانی کو بیٹھ کے، میرے عزیزوں اور دوستو، اپنے عقائد دی اصلاح کریا کرو. جی میں بندے زکام لگ جاندہ ہے، میں نے بھی لگ گیا ہے، بخار ہو جاندہ ہے، تو ایسی صورت وچ پھر بندہ ڈاکٹر کو رجوع کرتا ہے. ایویں اگر کسے بندے بد عقیدگی لگ جائے، کسے بچے نوجوان نو کسے مسئلے وچ ڈاؤٹ پیدا ہو جائے، تو کسے سنی عالم ربانی کو جا کے بیٹھا کرو کہ حضرت اس گل دی سمجھ نہیں آ رہی ہے، گل کی ہے. اور ایتھے بھی پھر ایک بات ہے، بجیڑا نیڑے ہوئے وہ ناتھ نہیں پھتائی دا، وہ کو غلط دوا دے چھڑی دا. اسی جو ہے نا وہ لورو سپیشلسٹ ڈاکٹر کو لبایا سجا کے ہاتھ بھی کھینا ہے. کیوں؟ جان دا مسئلہ ہے جی، اے ایمان دا مسئلہ ہی کسے مستند عالم نو اپنی عقیدے دی گل پیش کری تاکہ تین صحیح دوائی ملے. کیونکہ جان دے مسئلے تو بھی زیادہ ایمان دا مسئلہ اہم ہے. میری گلان دی سمجھ آؤں دی پئی ہے. اللہ تو ہن برکت دے وے. حضور دے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، توجہ ہے آپ دی؟ اسی صحابہ رضی اللہ کے ہونے توجہ ہے؟ بندے آنے جی تسی صحابہ رضی اللہ آن دیو، میں کہ جی آنے کیوں آن دیو؟ میں کہ جی اللہ آکھے. وہ سمجھ آئی پتروں کے کوئی نہیں. ان کو میں تھے کوئی جڑی گل وچوں بڑھاویں دی کیتی ہے بھائی تو سمجھ نہیں رڑی. صحابہ رضی اللہ کیوں آن دیو؟ اللہ انہاں تے راضی ہے تے او اللہ نال راضی نے. اللہ انہاں نال راضی ہے تے او رضی اللہ عنہم وردو عنہ. اللہ انہاں نال راضی ہے تے او اللہ نال راضی نے. ویسے جنہ نال اللہ راضی ہوئے، اللہ دا کھا کے انہاں نال رنج ہونا بنتا ہے. تھوڑا جا جا کو نا گل نو اپنے اندر جان دیو. با اللہ انہاں نال راضی ہوئے تے اللہ دا کھا کے. بندہ کسے راہ دا چودھری دا سیری لڑیا ہوئے تے جیڑا چودھری دا یار ہوئے او دے نال کام میں نو لڑنا چاہیے. تے جے لڑے تو نہ دو بوت دے دے کے اکھنے چال اگلے گا. وہ سمجھ آئی؟ اللہ فرماندہ ہے رضی اللہ عنہم، میں انہاں نال راضی ہاں، وردو عنہ وہ میرے نال راضی نے. تو جدو سائیں انہاں نال راضی ہے، ساڑھا بندیاں دا کہ کیوں راضی ہے؟ لو اے بھی سن لو کیوں راضی ہے؟ وہ راضی تھی ہونے دی وجہ کی ہے، وہ اللہ انہاں دا نال ہے کہ کیوں فرمایا ہے میں راضی ہوں. حضور سرکار نے خواب تکیا کہ مسجد حرام میں عمرے واسطے احرام بن کے داخل ہو رہے ہیں. قرآن مجید گواہ ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. حضور نے خواب تکیا کہ وہ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں. تو میرے آقا سرکار نے جس وقت خواب تکیا تو صحابہ نے فرمایا عمرے دی تیاری کرو. 1400 صحابہ تیار ہو گئے. کتنے؟ 1400. انہیں احرام من لے. پھر بندہ لڑن جائے تے ہتھیاران دی نال تیاری ہوندی ہے تے جدو بندہ حج عمرے تے جائے ادو تیاری دا انداز اور ہوندہ ہے. تو صحابہ عمرے دی تیاری تے احرام لے، احرام من لے، ٹر پہ
جدو مکے دے نیڑے پہنچے تو اتھے ایک تھاں ہے، اس دا نام ہے حدیبیہ۔ حدیبیہ دے مقام تے جدو جلوہ افروز ہوئے میرے آقا سرکار تے حضور ککر دے رخ دے ہیٹھ بیٹھے آئے۔ درخت کس دا؟ ککر دا۔ آپ حدیبیہ جاؤ تے اجے بھی اتھے ککران دے درخت دے جھنڈ موجود نے۔ زمین دی اپنی اپنی خاصیت ہوندی اتھے ککر بڑا ہے اجے بھی۔ مکہ شریف تھوڑا جہا دور ہے، ریتلا علاقہ ہے، اور ککر دے درخت نے اس جگہ تے۔ حضور سرکار اس جگہ تے موجود سن تو کفار مکہ نے پیغام بھیجیا کہ اسی توانو عمرے دی اجازت نہیں دیں دے، تسی آئے ہو لیکن اسی توانو عمرہ نہیں کرن دینا۔ جڑے کعبہ بنان والے آئے انہوں نے اجازت نہیں دیتی۔ حضور سرکار رک گئے، آپ نے حضرت عثمان غنی نے بھیجیا، حضور عثمان ذو النورین نے بھیجیا کہ عثمان جا کے انہوں نے گل کرو، اسی لڑن نہیں آئے، اسی تے عبادت واسطے آئے، ساڈا لڑائی دا ارادہ ہی نہیں، لڑائی دی تیاری نہیں، اسی تے عبادت کرن آیا۔ انہوں نے کہا پاویں آئے ہو عبادت کرن، اسا توانو عمرہ نہیں کرن دینا۔ حضرت عثمان مکے والے نے گل پہ کردے سن تے حضور کو کسی خبر دیتی آکے کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، کفار مکہ نے انہوں نے شہید کر دیتا ہے۔ جب حضور کو خبر پہنچی نا تو حضور نے فرمایا صحابہ ہن پیچھے جا کے مڑ تلواراں لے کے ساڈے کولوں نہیں اویندا، اساں عثمان دا بدلہ لے کے پیچھے جانا ہے۔ اے بے دسنا با اللہ رضی اللہ کیوں آکھیا ہے؟ میں انہیں تو پیچھے جا کے مڑ تلواراں لے کے مڑ پیچھے آویے، عثمان غنی دے دشمن نہ لڑن واسطے آؤ محمد دے ہاتھ بیعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ فداک آبائنا و امہاتنا یا رسول اللہ۔ میرے آقا سرکار نے فرمایا آؤ میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے میری بیعت کرو، میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے میری بیعت کرو۔ کس گل تے؟ کہ عثمان غنی دیا دشمنانا لڑاں گے، عثمان غنی دے دشمنہ لڑنا نبی سونے دی بھی سنت ہے، علی سونے دی بھی سنت ہے۔ تے جاٹاں دے اندن جے شریکاں نہ لڑیوے نا تے جنڈی پین دی بھی لوڑ کیڑی نہیں بھی لڑیندا، لیکن جنڈیاں نہ پاؤ۔ توجہ فرماؤ، اے عثمان اس شخصیت دا نام ہے جدے پہرے ہوتے امام حسن تے حسین کھلوندے آئے، قیمتی شیعہ دے پہرے حسن تے حسین دے دے نا، اما جی شیعہ دے پہرے تے حسن تے حسین نہیں نہ دیں دے۔ متوجہ ہو کہ کوئی نہ فرمایا آؤ ہاتھ رکھو، با ہتھیار لین کوئی نہیں تے، اگو جڑے وہ 1400 بندے آئے صحابہ انہاں انج نہیں آکھیا بس سونے گھروں تے آکھیا ہے بس عمرہ کرن جاؤں، وہاں سے عمرے دی تیاری کی تھی، اساں تے ہتھیار تیر ڈال تلواراں لگیں ہی کوئی، اسی تے آیا عبادت دی نیت تے انہاں دے لڑنا ہے، انہاں انج نہیں آکھیا۔ ہائے 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 ہائے، انہاں آکھیا سونے ہاتھوں نہ لیاؤ، موقع جو بنیا کھڑا ہے آگاں ہاتھ اتے رکھیے، میرے نبی سونے دے سونے ہاتھ اتے 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھے، آندے گئے تے ہاتھ رکھ دے گئے تے وعدہ کر دے گئے بس سونے مر بھی گئے تے تو پیچھا نہیں ہٹ دے۔ میں سمجھ نہیں آندی 15ویں صدی دیاں پیران دے مرید تے پکے نے تے حضور دے مرید کچے نے، کوئی نہ ہو جا کے جے 15ویں صدی دیاں پیران دے مرید پکے نے کہ حضور دے مرید کچے نے نہ سجنا۔ لو جی بندے آندے نے اندروں نہ ہے صحیح، میں کہہ جی حضور تو بھی باڑی سے آنے تو ان خوردبین لائی ہے بھئی ایڈی بریک نظر نال ویندے ہو، اگر نہیں حضور نو باڑا پتہ ہے تو میں کہا اللہ بھی پیا فرماندہ جے، اللہ تو بھی زیادہ علم والی کوئی ہستی کائنات اج پیدا ہو پئیے۔ عزیزہ نے دی وقار جناب ابو بکر عمر حضرت علی پاک نے حضور دے دستے اقدس تے ہاتھ رکھیا، اللہ قرآن نے فرمایا لقد رضی اللہ عن
آیت جڑی آندی ہے منیا کرو رضی اللہ تے بعد بندے رضی اللہ بھی تنز سمجھ دین بھائی یہ میں گل ہے رضی اللہ میں کہنے انجے میں گل نہیں یہ اللہ آکھیا ہے جو اللہ فرمائے تو بندیاں واسطے تے پھر وہ گل حجت ہو جاندی ہے نا میرے اللہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اے رضی اللہ نے جنہ آمنہ دلال دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے مرید ہون دی سعادت حاصل کیتی ہے توجہ ہوئی کہ نا حضرات مسئلہ سمجھ دے پائے ہو او لوگ نے جنہ نے حضور دے دست مبارک تے ہاتھ رکھ کے بیعت دی سعادت حاصل کیتی ہے وہ لوگ بڑے با کمال نے پتر بہ جاؤ میرے یہاں بچیاں ہوئی تھے گل کرن دیو میری جان اللہ تو برکت دے بچیاں نو محفل وچ ضرور لیا ویا کرو میں اس گل دا قائل ہاں جے اس عمر وچ اے سکھ لین گے نا دین رسول اللہ دا تو پھر کسے دے کڈیاں میں نکلنا نہیں اے عمر ہوندی ہے جیڑا سبق اس عمر وچ دی جائے نا وہ ساری زندگی اندروں نہیں نکلدا سادی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اس عمر دا پڑھیا پتھر تے لکیر ہوندی ہے تے بڑھاپے وچ پڑھیا پانی دی تحریر ہوندی ہے وہ کوئی ہوندا کوئی نہیں بس تو آنج بیٹھ گئی تھی تو لکھی نہیں کوئی نہیں بڑھے ذہن تے کی لکھنا ہے جدیاں چوڑا اگے ہی ہلیاں پئیاں نے اس عمر وچ پڑھیا پتھر تے لکیر لوہے تے لکیر ہوندی ہے کم ہوندا ہے لہذا اپنی اولاد نو دین دی محافل وچ لے کے آویا کرو بعد بندے آندے جو شرارتاں کر دیں تو میں نہ کرن دیتا کرو شرارتاں کرن بھی تے مڑ بھی لیاؤ کیونکہ ایسا انہاں رسول اللہ دا دین سکھانا ہے حضور دا دین سمجھانا ہے تو سمجھان واسطے نرسری اچ داخل نہ ہون تے بی والے کتھوں لبنے نرسری داخل ہون گے تے بی والے تو نرسری والے نہ مسیح سکولے بڑا نہیں نہ دے یہ بجیے شرارتاں کر دیں تو بی دے طالب علم کتھوں تیار ہون گے وہ نرسری والے نہ ہون دیو ہاں انہوں نے ضرور سمجھاؤ کہ نالے بھی گائیڈ لائن دیں دے رہا کرو پتر انج بوی دے انج سنی دے اے ویکھی دے انج کری دے مسئلہ سنو ویکھو کی ہوندا پیا اے سمجھو میں تو بچیاں تو بالکل نفرت نہیں کردا جب بچیاں تو نفرت کر دے ہو یہ تو مڑ گدن فر بھی بچے ہی ہے جائے اگیا بچہ پہ منہ دا بالنا آڑائی ہے جدہ دین تو ایمیں ہی بچیاں آڑائی سو تے اسی مڑن دے آکھیں بھی آئی جانے صرف اس نیت ہونے آج جڑی گل میں پہ کرنا نا یہ کرنا میری ڈیوٹی ہے تو اندہ سنا دین میرے تو تسی کٹھے نہ ہوندے اے تو ان کسے بانے جے کٹھیاں چکر دے تے میں تو آکے دسیندہ بھی نہیں چلو داستے جاؤں اے کسے نہ کسے طریقے نال تو ان کٹھیاں چکر دے کوئی بندہ تے اسی اس بندے دا اندروں شکر ادا کرنے اب تیری مہربانی ہے بھائیا تو آ بندے کٹھے کیتے ہیں تے اسی اپنی سبق کے نان پڑھا جانا ہے تے ویسے اگے تے مسلسل سبق اسی کئیاں سالاں تو دے رہے ہیں تے کرونے وچ وقفہ پایا تو کرونے دا وقفہ سی اس واسطے تو اسی بڑیاں چھٹیاں کیتیاں نے تو سبق میڈفن رفتہ رفتہ اسی دوبارہ یاد کروا رہے ہیں کہ ٹوٹی ہوئی تار نو دوبارہ جڑیے ان پتہ لگتا بھی ہے رضی اللہ کیوں آنے ہیں اے اٹھیں گے نہیں اللہ انہاں تے راضی ہے اور گال سمجھو میری جدو اللہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین میں اینا مومنہ تے راضیاں تے انہیں مولا علی بھی نے جو حضرت علی دے نانال اگر رضی اللہ آ جائے تے توہین نہ سمجھیا کرو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لڑ کیوں توہین ہوں دیئے جدو رب قرآن فرماندہ ہے رضی اللہ عنہم تو کیا صلح حدیبیہ وچ جدو حضور نے بیعت کی تھی صحابہ تھے حضرت علی موجود نہیں بولو ہے نا اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ جڑے اللہ جنہاں نال راضی ہوئے
جڑے راضیہ مردیہ نے وہ نفس مطمئنہ والے لوگ نے. تو حضور دی امت چو حضرت علی پاک تو زیادہ کندہ مطمئنہ نفس ہوئے گا. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. ہر مومن جنہیں حضور دے ہاتھ تے بیعت کی تھی انہوں نے اللہ رضی اللہ کہہ دیتا ہے. تو اسی کے میں بھی چکڑ دے پہ حضرت علی رضی اللہ نے آنکھ ہے علیہ السلام بھی آنکھ لو، علیہ السلام بھی آنکھ لو، پر رضی اللہ تو چڑ دے کیوں ہو؟ نہیں سمجھ آئی گل؟ علیہ السلام کہہ لو نو پرابلم. کب ہو علیہ السلام؟ حضرت علی علیہ السلام ماشاءاللہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے دے دے تو چڑنا کیسا؟ جدو اللہ قرآن فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. مسئلہ سمجھ آیا کہ نا؟ اندروں بندہ ستھرا ہوئے تو گلنا ہمیں سمجھے چوندیاں جاندی، اندر بڑھاواں پیا ہوئے تو مڑ گل نہیں سمجھے چوندی ہو آندہ پتہ نہیں کی آندہ پیا بندہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، سب تو بہترین حدیث کتاب اللہ ہے. اللہ فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. انہیں کہا مومن تو ڈھیر سارے. اللہ فرمایا اِذْ يُبَايِعُونَكَ. اللہ انہوں دی گل پہ کرتا ہے جنہاں بیعت کی تھی ہے. انہوں کہا بیعت بھی ڈھیر ساریاں کی تھی ہے. فرمایا تحت الشجرہ. اللہ انہوں دی گل پہ کرتا ہے جنہاں ککر دے رکھ دے ایٹھ بیعت کی تھی ہے. کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہ گل دی؟ فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ. محبوبہ جنہ تواڈی بیعت کیتی ہے اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ہے. اے ذرا جملہ میں بیان کرتا رہنا سن دے رہنا. بندے ڈنگیاں پیران دے مرید ہو جاننا جو انہاں دس یہ بتیرے پیر ڈنگے نے جو اندھے باہمیں ڈنگے نے ہونا ساپاں پھدا چھڑیے پراں پار لنگ جانا ہے. میں کہا جی بڑی گل ہے جی اس گل تے بھی کھلو جاؤ تے ساڑی گل مڑ بھی کامل ہو جاندی ہے. پر یہ ڈنگیاں پیران دے ہاتھے چاہت دین نال بندہ پیشہ نہیں رہندا تے جنہ نبیاں دے پیر دے ہاتھے چاہت دیتے نے. میرے بچوں گل نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ میں تے حیران ہونا کہ جنہ سید الانبیاء دے ہاتھے چاہت دیتے نے اور حضور دے بیعت ہوئے نے. بندیاں دے نے جی او جی ہو سکتا ہے اندروں نہ صحیح ہو. میں کہا جی بڑی گل ہے تواڈی نظر ایڈی تیز ہے نہ اللہ نے پتہ لگا اندر دا تے نہ اللہ دے رسول نو پتہ لگا تے دوان 15ویں صدی وچ ہن دے اندر دا پتہ لگ گیا. اپنے اندر جاتی مارو اے کملیاں ہو نادانو اپنے اندر جاتی مارو. حضور دے صحابہ جدو ہاتھ رکھیا نا اینج میرے بچے دھیان کرو اے قرآن دے وچ آیت نہ ہوئے تو مڑتے دی مداری میں اٹھاواں تے سند بیان کرن دی لوڑ کوئی نہیں. قرآن دے پہلے حرف تو لے کے آخری حرف تو ہی سارا صحیح ہے. میرے اللہ نے قرآن نے فرمایا ان الذین یبایعونک سونیا جنہ تواڈی بیعت کیتی ہے انما یبایعون اللہ وہ اپنے رب دے مرید بن گئے نے. اے گل تے غور کرنا پونا میں آگاں تاں جانا ہے. غور دی ضرورت ہے اس گل تے. ٹائم کتنا ہو گیا بھائی دسیا جی؟ میں 10 منٹ ہو رہا جے تقریر کرنی ہے. آپ حضرات دی توجہ درکار ہے. اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک بے شک محبوب جن لوگوں نے آپ کی بیعت کی انما یبایعون اللہ سوائے اس کے نہیں کہ وہ اپنے رب کے مرید ہیں. توجہ نہیں کی تھی. حضور دے مرید اللہ دے مرید نے. جی میں پیانا اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. محبوبہ ابو بکر تے عثمان تے عمر تے علی اے صرف تیرے مرید نہیں ہے تیرے رب دے مرید نے. ہائے 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 ہائے.
آیت قرآن چلا ہوئے تو پھر میں ذمہ دار ہاں تو جے پڑھ کے قرآن تیرے اندر نہ جائے تو پھر پتر اندر نتاڑا ہے تو کھول کوئی درویش سکتا ہے. عام مولویاں تو کھلتا نہیں, مولوی کھول ہی نہیں سکتا, کھولیا تو درویش کھولنا ہے. تے کھلوالا کسے کو زنگ لگی یا تاڑے نو کنجی کھڑا بیٹھا ہے تے کو نہیں ڈر مکینہ کھول لیندے ہوندے نے. میرا اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونکا, بے شک سنیا جڑے تیرے مرید ہوئے نے, انما یبایعون اللہ, سنیا او تیرے رب دے مرید بن گئے نے. میرے پتر کے دیئے اس گل تے غور کرو تے سارے جاڑے لے جان. رب فرماندا ہے یہ سنیا تیرے نہیں, یہ میرے نے. اولئک حزب اللہ, یہ اللہ دی جماعت نے. الا ان حزب اللہ هم الغالبون. عزیزہ ندی وکار تانیا بیلیو جدہ ہاتھی رب اپنا, ہاتھ آنکھیں جندہ ہاتھی رب اپنا, ہاتھ آنکھیں ہووے کافر جیڑا واقعہ آکھے جدے نال اشاریاں رکھ ٹر دے چن توڑی کے جوڑ وکھایا ہے. ان الذین یبایعونکا, سنیا ابو بکر تیرا مرید نہیں تیرے رب دا مرید ہو گیا ہے. آپ نے سمجھ آئی جڑا ابو بکر میرے رب دا مرید ہے وہ ظالم کیویں ہو سکتا ہے. ابو بکر صدیق حضور دی امت دا سب تو بڑا عادل ہے. ابو بکر صدیق حضور دی امت دا سب تو بڑا عادل ہے. توجہ ہے کہ نا. جس نو میرے پاک نبی نے اپنے مسلح تے کھڑا کیتا ہے وہ امام کیڈا اونچا ہے. میرے سجنوں میرے بیلیو جدو سارے 1400 صحابہ نے بیعت کر لی نا تے حضور فرمایا لے صحابہ اے ایک ہاتھ میرا جے تے ایک میرے یار عثمان دا جے. ایک ہاتھ میرا ہے تے ایک عثمان دا ہے. حضور نے انج فرمایا ایک میرا ہاتھ ہے ایک میرے صحابی ذوالنورین عثمان دا ہاتھ ہے. توجہ کرنا سجنا. اللہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم, سنیا یہ 1400 ہاتھ نے تیرے ہاتھ نال تے اتے رب دا ہاتھ ہے. گل سمجھو رب دا نا ہے, گل سمجھو. یہ 1400 ہاتھ نے ویچ ایک پاسے مصطفیٰ دا ہاتھ تے دوجے پاسے خدا دا ہاتھ. ہن اے ہاتھ گمراہی ال جا سکدے. ید اللہ فوق ایدیہم, محبوبہ نہ اتے رب دا ہاتھ ہے. سنیے اور سمجھیے. جڑا بندہ کسے پیر دا مرید ہو جائے نا وہ آندہ ہے ہن میں گمراہ نہیں ہوندا, اور یہ گل ٹھیک ہے. پیر کامل دا مرید گمراہ نہیں ہوندا. کیوں نہیں ہوندا؟ جدو وہ کسے پیر کامل دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے کلمہ پڑھ لیندا ہے نا شیطان نو پتہ لگ جاندا ہے بھئی یہ بندہ میرے آڑا نہیں رہا. نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ نہیں آئی؟ سنو کسے کو 5 دیاں ہون ایک دی دا نکاح کر چھڑے بندے رشتے لے کے ہوندے راندے نو جندہ ہو جگہ کلمہ پڑھی گیا ہوئے ہوندہ بھی کدی کسے منگیا ہے. کیوں؟ تو اندن باقے پڑھی گیا ہے. اس دا کلمے اسی پڑھا چھڑے نے ہون اے دا رشتہ کسے اور نال نہیں ہو سکتا.
جدو بندہ بھی کسے پیرے کامل دے ہاتھے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ لیندا ہے نا، ابلیس نو پتہ لگ جاندا ہے بھئی یہ سن پڑھ لیا ہے، سن میرا پڑھایا کوئی نہیں پڑھنا، وہ انہوں کسے کامل پڑھا چھڑیا انہیں میرا پڑھایا نہیں یہ کام ہوگا، میں نہیں پڑھا سکتا، وہ اندھے انہیں چھڑ دے۔ عزیزو اور ساتھیو، وہ بندہ بڑا اچھا ہوندہ ہے اور بڑا افضل اور اعلیٰ ہو جاندہ ہے جڑا کسے کامل شیخ طریقت دے ہاتھے چاپڑا ہاتھ پھڑا دیتا ہے۔ وہ بڑی کمال دی بات ہے اور بڑی سعادت ہے کہ بندہ کسے کامل دے ہاتھے چاہت دے گا۔ یہ میں آنا جدو بھی دیو کسے کامل دے ہاتھے چی دے وے تو یاران دے۔ جملہ قابل غور ہے، اے ساڑھے ہاتھ نے جڑے پیران دے ہاتھے چھوڑ دے، صحابہ دے ہاتھ ہو نہیں، جڑے مصطفیٰ دے ہاتھے چھنے، جڑے مصطفیٰ دے ہاتھے چھنے تے مڑ خدا دے ہاتھے چھنے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ او ہاتھ جنہ ہاتھاں تے اللہ دے ہاتھ ہوئے او غلط فیصلے نہیں لکھ دے۔ گل سمجھو، گل سمجھو، اتھے ایک جملہ عرض کر کے آخری گل کر رہے ہیں۔ حضرت علی پاک سرکار اتھے حدیبیہ تے بیٹھے سن تے حضور نے فرمایا علی ساڑھا کافرہ نال صلح نامہ ہو گیا مشرکین مکہ نال۔ حضرت کو کافر اور مشرک بھی فرق ہے، منافق اور ہوندہ ہے، کافر اور ہوندہ ہے، مشرک اور ہوندہ ہے، مرتد اور ہوندہ ہے، منافق اور ہوندہ ہے، مسلمان اور ہوندہ ہے، مومن اور ہوندہ ہے۔ مومن اور مسلمان ایک چیز دے دو نانے لیکن تھوڑا جا فرق ہے۔ مسلمان اور مومن دے اندر تھوڑا جا بریک جا فرق ہے۔ ایک دی پھر وضاحت کریں گا اس لیے۔ قالت الاعراب آمنا، تو اللہ فرمائے سونے اینا ناکھو قل لم تؤمنو ولیکن قولوا اسلمنا۔ اے جڑے ان کلمہ پڑھ دینا تیان دینا سی مومن ہاں، انہاں ناکھو اجے آکھیا کرو اسی مسلمان ہاں، اجے تسی مومن نہیں، اجے مومن نہ ہو اجے مسلمان ہو، ان کلمہ پڑھیا اجے مسلمان ہو۔ ولیکن قولوا اسلمنا، آکھو اسی اسلام لے آندہ ہے، ایمان اسلام دو اگائیں۔ تے اے دی وانڈ دستا پیدرہ سننا گدی دے ہوتے الگ بیان ہوئے گا اور سننا درہ۔ حضور سرکار نے فرمایا علی پاک نے کہ تسی یہ تحریر لکھو۔ علی پاک سرکار نے وہ تحریر لکھنی شروع کی تھی۔ حضور نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی نے لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمر کفار دی طرف آئے سن، اجے انہاں کلمہ نہیں سی پڑھا، کہنے لگے اسی الرحمن تے الرحیم نو نہیں جان دے، اے مٹا دیو۔ حضور نے فرمایا علی الرحمن تے الرحیم مٹا دے تے لکھ بسمک اللہم۔ مولا علی نے اللہ دے دو میں نام مٹا دیتے، اللہ دے دو میں نام مولا علی نے مٹا دیتے۔ حضور نے فرمایا آگے لکھو ہذا ما قاضا بہی محمد الرسول اللہ۔ اے فیصلہ مشرکین مکہ اور مدینہ دے مسلمانہ دے درمیان محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے۔ تھلے فیصلہ لکھنا سی، انہاں کہا بھئی سامنے دے توی اترا دے جیسی تو ان رسول اللہ من لئیے تے تو اڈے نال جگڑا کیڑی گال دے، لہذا رسول اللہ کٹو۔ میرے نبی نے فرمایا یا علی رسول اللہ کٹ دیو، اگے فرمایا نہیں اللہ دے نام کٹ دیو، حضرت علی کٹ دیتے۔ اللہ بڑا ہے یا حضور بڑے نے؟ اللہ بڑا ہے نا، اللہ بڑا ہے تو جدو اللہ دے نبی فرمایا اللہ دا نام کٹ دیو تو مولا علی کٹ دیتا ہے، تو جدو انہاں کہا نا بھی میرا نام بھی کٹو، مولا علی سرکار نے قلم رکھ دیتی ہے تے حضرت نے سونیا مینو اللہ دی قسم ہے میں کدی بھی تو اڈا نام نہیں مٹا سکدا۔ توجہ ہوئے تو جناب مسئلہ ہے،
اگر حضور دے کہن تے مولا علی حضور دا نام مٹا دیں دے تے گناہ ہونا سی. حضور جو کہہ رہے ہیں بڑھ کو حضور گناہ دا تو حکم نہیں نہ دے سکتے. حضور سرکار دے کہن تے حضور دا کہنا مان لیں دے تے ایسی ایمان. تے جدو نہ حضور دے کہن تے بھی حضور دا نام نہیں مٹایا تے عاشق تے صوفیان دے نے اے مولا علی دا حضور دی ذات نال عشق ہے. وہ نہ حضور دے کہن تے بھی آکھے سونیا میں مٹانا لے آج نہیں اپنا نام لکھوانا. توجہ ہوئی حضرات کے نا. اے وے مولا علی سرکار دا عشق رسالت ماب سلطان باہو نے ونڈ کی تھی. یا فرمانے نے ایمان سلامتی ہری کوئی منگدا تے عشق سلامت کوئی منگن ایمان شرما من عشقوں تے دل نو غیرت ہوئی جس منزل تے عشق پچھاوے ایمان نو خبر نہیں کوئی. میرا عشق سلام رکھی میاں حضرت باہو میں ایمانو دیا دھروئی اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرو اللہ حضور دے صحابہ دا ادب تے حضور دی آل دا عشق نصیب فرمائے. حضور دی آل نال بھی پیار کریا کرو حضور دے صحابہ نال بھی پیار کریا کرو. وانڈ نہ کریا کرو بھائی دے کرنے آتے ایدے ہاتھ ہوڑا رکھنے نا. سنی کدے بھی ہاتھ ہوڑا نہیں رکھ دے. سنی حضور دی آل دے بھی نوکر نے سنی حضور دے صحابہ دے بھی عاشق سنی ابو بکر دے بھی نوکر نے سنی مولا علی دے بھی نوکر. اللہ کریم حضور دے غلامہ دا غلام رکھے حضور دی آل دا تابدار رکھے. وما علینا الا البلاغ.